اب ایک اعلان کر دے اپنے اصل پروگرام کا اور آج کی گفتگو کا یہ مرکزی نقطہ ہے. فرمایا قل یا اہل الکتاب، قل فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے مولویو. اہل الکتاب امام راضی کہتے ہیں علماء، بڑے بڑے علماء. اے علماء یہود و نصارہ، آؤ تعالو الی کلمۃ، آؤ ایک ایسی بات کی طرف سواء بیننا و بینکم، وہ کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. تمہاری کتابوں میں بھی ہے، میری کتاب میں بھی ہے، تمہارے انبیاء نے بھی دعوت دی، میں محمد مصطفیٰ کی دعوت بھی ہے. آؤ ایک نقطہ کی طرف سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے تمہارے درمیان اصل مذہب کے اعتبار سے اتفاقی ہے، اصل مذہب کے اعتبار سے متفق علیہ نقطہ ہے. تمہارے بھی اصل کتابوں میں موجود، میری کتاب میں بھی موجود، تمہاری انبیاء کی دعوتوں میں موجود، میں محمد مصطفیٰ کی دعوت کا لب لباب. اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ. یہ ہے اتفاق کی پہلی شک. اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا ہم اپنی حاجتوں میں کسی کو نہ پکاریں. اللہ کے سوا ہم کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھیں. رب کے سوا کسی کو منت منوتی، نظر نیاز، سور و پکار، پھیرے طواف کے لائق نہ سمجھیں. اللہ نعبد الا اللہ یعنی التوحید الخالص، خالص توحید پہ آ جاؤ. اور تمام عبادتیں، عبادت نظر نیاز کی صورت میں ہو، سور و پکار کی صورت میں ہو، عبادت سجدہ طواف کی صورت میں ہو، عبادت جس شکل میں بھی ہے، اللہ کے سوا کسی کی ہم عبادت نہ کریں. اللہ نعبد الا اللہ. آگے ولا نشرک بہ شیئا، صنمن نہیں، حجرن نہیں، شیئن. بولو کیا لفظ ہے؟ شیئن. حجرن نہیں. ولا نشرک بہ شیئا. شیئا، شیئن کا لفظ پیغمبر پہ بھی بولا جاتا ہے، شیئن کا لفظ ولی پر بھی بولا جاتا ہے، شیئن کا لفظ عام ہے. فرمایا کہ آؤ اتفاق اتحاد کا نقطہ، لا نشرک بہ شیئن، کسی چیز کو بھی، کسی نبی ولی پیر فقیر کو ہم اللہ کا شریک نہ بنائیں. اللہ کا، بولو بولو میں بات عرض کروں، اللہ کا شریک نہ بناؤں. اب جہاں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کی جائے تب شرک بنتا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ عبادت نام کس چیز کا ہے. مبہم سے بات، عبادت اگر غیر کی جائے شرک بنتا ہے. ہم عبادت نہیں کرتے تو میں کہتا ہوں کہ شرک کے وکیل مولویوں متعین کرو عبادت کس چیز کا نام ہے، عبادت کیا ہے. میں کہتا ہوں غیبانہ سور و پکار بھی عبادت ہے، منت منوتی نظر نیاز بھی عبادت ہے. عبادت کے لفظ سے جان نہیں چھوٹ سکتی. اور تم جو کہتے ہو ہم عبادت نہیں کرتے، تم کرتے عبادت ہو غیر اللہ کی، اور نام بدلا ہوا ہے، نام اس کا عشق رکھا ہے، عشق رکھا ہے. تو اس لیے اب اگلی بات، لا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتے. عالم الغیب ہونا اللہ کی شان ہے. ہم کسی پیر فقیر میں یہ شان نہیں مانتے. حاجت روا مشکل کشا ہونا یہ رب کا خاصہ ہے. ہم کسی پیر فقیر
زندہ مردے کو شیئن، ہم اس خاصے میں شریک نہیں کرتے۔ ما فوق الاسباب، سننا اور جاننا یہ میرے رب کا خاصہ ہے، اس خاصے میں لا نشرک بہ شیئا، ہم کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اسی طرح کسی طرح کا شرک بھی اللہ کے ساتھ نہیں کریں گے، عبادت صرف رب کی اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ نقطہ جس پہ ساری امتوں کا جوڑ مقصود ہے، یہاں اتفاق ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا ولا یتخذ، سبحان اللہ، ایسا عجیب جملہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کا، اس کو ذرا سمجھنا، لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور نہ بنائے بعض ہمارا بعض کو رب، ایک دوسرے کو رب نہ سمجھیں، ہمارے بعض دوسروں کو رب نہ بنائیں۔ اب یہ رب کیا ہے؟ اللہ رسول کے مد مقابل، کتاب اللہ کے مد مقابل کسی مولوی اور پیر کی بات ماننا، اس کی وضاحت موجود ہے سورہ توبہ آیت نمبر 31، گھروں میں دیکھ لینا، وہاں پر اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ نے شکوہ کیا کہ ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا۔ آگے کیا لفظ ہے؟ من دون اللہ۔ تین ایتے پچھلے جمعے کہی تھی، اب چوتھی آ رہی ہے۔ من دون اللہ، مولوی یہودیوں کے مولوی پیر یہ پتھر سے بنے ہوئے تھے، یہ پتھر کے بت تھے، احبار رہبان، ان کو قرآن کہہ رہا ہے من دون اللہ۔ اور یہ جو دجالی فطرہ کہتا ہے من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، پتھر ہیں، من دون اللہ والی آیتیں بتوں والی ہیں۔ اب اس آیت میں دنیا کا کوئی مفسر بلکہ کوئی ذی عقل اور ذی شعور آدمی من دون اللہ سے مراد بت مراد لے سکتا ہی نہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، بڑے بڑے پیر بھی من دون اللہ، بڑے بڑے مولوی بھی من دون اللہ۔ یہ چوتھی آیت بھی آ گئی کہ من دون اللہ کا لفظ بتوں کے ساتھ خاص نہیں، من دون اللہ سے مراد مولوی اور پیر ہیں، جہاں مولوی پیر فرمایا ان کو انہوں نے رب بنایا۔ حضرت عدی مشہور آدمی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ قرآن نے ہم پہ ایک الزام لگایا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا تھا، ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا، ہم انہیں رب بھی نہیں کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی بتاؤ، جب اللہ کی کتاب ایک چیز کو حلال کہتی تھی اور مولوی اور پیر اس کو حرام کہتا تھا، تم کس کی بات مانتے تھے؟ عدی نے کہا جی بات تو اپنے مولویوں اور پیروں کی مانتے تھے۔ فرمایا یہی ہے رب بنانا، یہی ہے ان کو خدا کا مد مقابل رب بنانا۔ تو اب آؤ لا یت نقطہ دوسرا، لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ فرمایا آؤ کائنات کے لوگوں، ہم ایک اپنے اپنے فرقوں کے مولویوں کو رب نہ بنائیں۔ کیا مانا؟ کہ رب کی کتاب کے مد مقابل کسی راوی کو مانا تو راوی کو رب بنایا، کسی بزرگ کو مانا تو بزرگ کو رب بنایا، کسی مولوی کو مانا تو مولوی کو رب بنایا، کسی امام کو مانا تو امام کو رب بنایا۔ خدا کی کتاب کے مد مقابل اگر روایت آئے اس کو بھی ماننے والا مشرک ہے، قرآن کے مد مقابل اگر بزرگ آئے اس کو بھی ماننے والا مشرک ہے، قرآن کے مد مقابل اگر کوئی شیخ آئے اس کو ماننے والا بھی پکا مشرک ہے۔ یہ کام مشکل ہے، آؤ اتفاق کر لیں۔
تعالوا الی کلمۃ، اتفاق کی بنیاد عبادت صرف اللہ کی۔ نمبر 2، اللہ کا کسی کو شریک نہیں کریں گے، کسی بڑے چھوٹے زندہ مردہ نبی فرشتہ پیر فقیر آبار روبان کسی کو بھی جو اللہ کی شانیں ہیں وہ شانیں ہم کسی مخلوق میں نہیں مانیں گے، وہ اللہ کی اپنی شانیں ہیں، غیب دان، حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا، کرنی بھرنی والا، غوث اعظم، داتا، حقیقی، یہ ساری شانیں یہ صرف رب العالمین کی ہیں، یہ شانیں ہم مخلوق میں نہیں مانیں گے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ رب کی کتاب کے مقابل نہ ہم کوئی روایت مانیں گے، رب کی کتاب کے مقابل نہ ہم کوئی حکایت مانیں گے، اللہ کی کتاب کے مقابل نہ ہم کوئی بزرگ مانیں گے، قرآن مقدس کے مقابل نہ کوئی بڑا مانیں گے نہ چھوٹا مانیں گے۔ قرآن سب کا امام ہوگا، جو قرآن کے پیچھے چلے گا ہم سے اس کا احترام ہوگا، قرآن کو امام بنائیں گے۔ یہ ہے اتفاق امت کی وہ دستاویز جو محمد مصطفیٰ نے پیش کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم، آج اگر امت اس نہج پہ آ جائے، ساری فرقہ بازی ختم، فرقہ واریت کی لعنت ختم۔ میں نے شروع میں بتایا فرقہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر آدمی کہتا ہے یہ میرا مولوی، وہ کہتا ہے میرا مولوی، یہ کہتا ہے میرا فلاں۔ اور یاد رکھ لو فرقہ واریت کا اطلاق بھی عقائد میں تفرق پہ ہوتا ہے، عقیدہ اور ایمان کے مسائل میں جب افتراق آ جائے اس کو فرقہ بازی کہتے ہیں۔ رہ گیا عملی فروعی مسائل میں اختلاف، یہ رحمت بھی ہے، اور اس اختلاف پہ اللہ نہ جہنم میں ڈالے گا اور نہ ہی اس اختلاف پر خدا کی کوئی لعنت آتی ہے۔ جو فروعات میں اور جو عملی مسائل، عملی تشریعات کا اختلاف ہے، اس کا مقام وہ نہیں ہے جس کو فرقہ واریت کہا جائے۔ آج بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ فرقہ واریت کا محل کیا ہے، تو یاد رکھ لو فرقہ واریت یا تفرقہ فی الامہ، تفریق جس کو قرآن نے رد کیا ہے وہ تفرق فی العقائد ہے۔ ایمان کے مسئلوں میں، عقائد کے مسئلوں میں اختلاف ہے، اور عقیدے کے مسئلے میں اختلاف قابل برداشت بھی نہیں، اور عقیدے کے مسئلے کی غلطی یہ معاف ہو سکتی بھی نہیں۔